اللہ 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 بندہ پن ہے. جب نبی کی نسبت سے یا کسی ولی کی نسبت سے عبد کو جوڑا جاتا ہے تو غلام کی نسبت آتی ہے. تو غلام ہے عبد النبی کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کا بندہ نہیں، غلام ہے. سمجھے؟ اور بڑی پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا اچھا درود ہے، یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال رحمان کے معنی کیا؟ مہربانی کرنے والا یا بن مانگے دینے والا. اب بن مانگے کیا کیا دیا؟ بن مانگے کیا کیا دیا؟ تو بن مانگے دینے کی جو تجلی ہے وہ صرف رحمان کی ہے. اب خدا کے سوا کوئی بن مانگے دیتا نہیں، کوئی بن مانگے دیتا نہیں ہے. مانگ کر دینے کی تجلی کے لیے مظہر بنایا رحمت کو، اور بن مانگے دینے والی تجلی کے لیے صرف رحمان ہی ہے. وہ رحمان ہی ہے. بن مانگے کیا کیا دیا؟ بن مانگے زمین ہم نے مانگا نہیں تھا، دے دیا. اور کیا زمین ہماری ضرورت نہیں ہے؟ زمین ہماری ضرورت ہے مگر بن مانگے دے دیا. آسمان ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دے دیا. پانی ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے. ہوا ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دے دیا. رزق ہماری ضرورت ہے، کیسے دے دیا؟ بن مانگے دیا، بن مانگے دیا. سمجھے؟ یہاں تک کہ دین کے بارے میں تو اس کا یہ عالم ہے. دین کے بارے میں اس کا یہ عالم ہے کہ خزانے زمین میں رکھ دیے. خزانے زمین میں رکھ دیے. خزانے سارے زمین میں ہیں اور رزق پورا آسمان. تو آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسے اوپر بتاتے ہوئے جاؤ کہاں ہے؟ سر پر ہے. جزاک. آسمان سر پر، خزانے زمین کے اندر ہیں. تو زمین کے اندر خزانے ہیں تو بندہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے. تو خزانے کہاں ہیں؟ پاؤں کے نیچے. تو معلوم ہے خزانوں کو ڈھونڈنے والے، رزق کے لیے مرنے والے رحمان وہ ہے جو رزق تیرے سر پہ رکھ دیا، خزانے تیرے ٹھوکر میں رکھ دیا. رزق تیرے سر پہ رکھ دیا، خزانے تیرے ٹھوکر میں رکھ دیے. جو چیز تیری ٹھوکر کے اندر رکھی گئی ہے اس کے لیے تو بے چین مارا پھر رہا ہے. ارے اس کے لیے مت مر، دینے والے کے پیچھے آ جا جس نے بن مانگے دیے. بن مانگے دیا ہے. کیا شان ہے اس کی؟ شان رحمانیت. بن مانگے اس نے کیا دے دیا؟ سب کچھ دے دیا. وہ رزق بھی دے دیا، نعمتیں بھی دے دی، خزانے بھی دے دیے. کائے کو مارے پھرتا ہے، کائے کو مارے پھرتا ہے. اے مولا اب تک مجھے پتا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں محنت کروں گا تو مجھے روٹی ملے گی، مگر روٹی تو ہمارے سے پہلے تو نے پیدا کر دی. بڑی پیاری مثال میں آپ کو دوں گا، آسانی سے سمجھ لیں گے. کہ آپ نے کسی کی دعوت کر دی، کسی کی دعوت آپ نے کی. مہمان ہمارے گھر آئے اور مہمان کو آپ نے بلا دیا. مہمان جب گھر پہ آ گیا تو آنے کے بعد پکوان شروع ہوتا ہے. آنے کے بعد گوشت لا رہے ہیں، آنے کے بعد آٹا لا رہے ہیں، آنے کے بعد چیزیں لا رہے ہیں. آنے کے بعد ہوتا ہے کیا ہے؟ پہلے سے تیار ہے. اور مہمان آنے سے پہلے دستر بچ چکا ہے. اور اندر آنے کے بعد آئیے تشریف لائیے، آپ ہی کا انتظار، آئیے. کیا نعمتیں ہونا سب بچھی ہوئی ہیں. تو جیسے ایک میزبان مہمان کی آمد سے پہلے دسترخوان بچھا دیتا ہے،
بلا تشبیہ و تمثیل رحمان کی شان یہ ہے کہ بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کا دسترخوان بچھا دیا ہے، بچھا دیا ہے اس کے رزق کا دسترخوان. آؤ آؤ تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے لیے. نہیں سمجھ ماری بات آپ نے؟ تو رحمان کی تجلی کیا ہے؟ وہ ہے جو بن مانگے دے. کیا کیا دیا، کیا کیا دیا، کیا کیا دیا. سمجھے؟ ہم نے ماں کو وہاں سے نہیں مانگا تھا، ماں کو بن مانگے دے دیا. اور ہم نے وہاں سے الیکشن اور سلیکشن نہیں کیا تھا فلاں باپ کا بیٹا بنانا. کیا ہے؟ فلاں باپ کا بیٹا بنانا وہاں سے نہیں پوچھا، انتخاب وہاں سے نہیں ہوا. نہ الیکشن کیے تھے وہاں. کسی کے باپ کا الیکشن ہوا ہے جی؟ اگر ہوا ہے تو بتائیے. سلیکشن وہیں سے ہو گیا. ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، ہم نے الیکٹ نہیں کیا، وہیں سے ہو گیا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ باپ بھی بن مانگے دیا، ماں بھی بن مانگے دی. میرے شیخ محترم نے بڑی پیاری بات ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ بیعت اجازت تو مجھے مل چکی تھی، سارے عالم میں بیعت کرانے کی اجازت مل چکی تھی. اس زمانے میں شولہ پور سیٹ جاتا تھا. حضرت قبلہ نے پوچھا کتنے مریدین بنائے ہیں؟ میں نفی میں جواب دیتا رہا کافی سال. ایک مرتبہ پوچھ ہی بیٹھے بتاؤ کتنے بنائے ہیں؟ میں اور سرکار دونوں ہی تنہا تھے. میں نے عرض کیا سرکار آپ سلامت ہیں، میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا نہیں، عالم میثاق میں روزے اول میں طے ہے کس کا بیٹا کون ہے، کس کا باپ کون ہے، کس کا مرید کون ہے، کس کا پیر کون ہے. یہ سب پہلے سے طے ہے. تیرا مرید میرا نہیں ہو سکتا، میرا مرید تیرا نہیں ہو سکتا. اجازت دے دیا. اس کے بعد ہی یہاں ہم نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا گردلی میں. پھر آئندہ آنے کے وقت میں مریدین کو لے کر آنے کے لیے فرمایا تو ایک بس کر کے ہم لوگ گئے ہوئے تھے. بہرحال مجھے بتانا ہے جو بھی ہے ان کے در کی بھیک ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں کوئی اور خطیب ہوں، نہ میں وہ پڑھا لکھا ہوا آدمی ہوں. وہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس خانوادہ عالیہ عامریہ ہے. اس کے پاس سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ کبھی میں نے اپنے کو مولانا پسند کیا، نہ علامہ پسند کیا، نہ میں کچھ. مجھے ان کے در کا غلام مان لیے اور وہ اپنے دل میں جو جگہ دے دی ہے یہی سب سے بڑی ہے. اس مسجد کے اندر یہ مسجد کیسی ہے مجھے اس سے بحث نہیں، مگر میرے پیر کی نسبت سے ہے. اس مسجد کے اندر مجھے جا کر درس قرآن بولنے کا حکم دیے ہیں تو یہ ان کی کرم نوازی نہیں تو پھر اور کیا ہے. کیا میں یہاں آ کر بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا میں یہاں آ کر کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کیا میری ہمت ہے؟ نہیں. ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس جگہ بٹھا دیا جہاں بیٹھ کر سجادہ ایک محترم بیٹھ کر بیان کرتے ہیں. اس جگہ بٹھایا تو انہوں نے دل میں بٹھا کر ہی تو جگہ دی. عرض کر رہا تھا کہ رحمان وہ ہے جو باپ کو ہم نے مانگا نہیں، ماں کو ہم نے مانگا نہیں، شیخ کو ہم نے مانگا نہیں. ہمارے لیے طے تھے. وہ شیخ مل گئے، وہ باپ مل گئے، وہ ماں مل گئی تو رحمان کی تجلی ہے. اگر ہمارا شیخ ہماری منزلیں طے کرا رہا ہے 100,000 مرتبے سجدے شکر کے کیجئے کہ تو نے مجھے بن مانگے ایسا شیخ دے دیا، تو نے میرے لیے اچھا استاد طے کر دیا. مولا تیرا بڑا، یہ تیری شان ہے رحمت. اور پھر دوسری تجلی ہے رحیمیت. کیونکہ مجھے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے. رحیمیت، رحیمیت کیا ہے؟ مانگنے. کیا ہے؟ مانگنے پر دینے. تو یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء وصفیہ میں سے اتنے ایسے بھی اسماء وصفیہ ہیں جو اسماء وصفیہ اللہ کے اسماء وصفیہ میں، جیسے ظاہر، باطن، اول، آخر. جی اللہ کے بھی نام ہیں اور سرکار کے بھی. مگر حضور کے ناموں میں کہیں سے رحمان کا نام نہیں ہے.
حضور کے ناموں میں کہیں بھی رحمان کا نام نہیں ہے. کیا ہے؟ رحیم ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کا نام اللہ نے رحیم رکھا ہے. حضور کا نام رحمان نہیں ہے. رحمان صرف خدا کی ذات. رحمان صرف خدا کی ذات ہے. اس کا اس میں وصفی ہے مگر وہ ذاتی اس میں وصفی ہے. جی اب یہ کسی کا اس میں کیا نہیں ہے؟ دخل نہیں. حتیٰ کہ حضور کا بھی نام رحمان نہیں ہے. حضور کا نام رؤوف ہے. حضور کا نام رحیم ہے. تو رحیم کی تجلی کیا ہے؟ مانگنے پر دینے والا. تو اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے. اس رحیم، یہ رحیم رحمت سے بنا ہے. اور یہ رحیم اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا. رحیم بھی بنا کر بھیجا اور رحمت بھی بنا کر بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمان نہیں پکارا. کیا پکارا؟ رحیم پکارا. اور کیا بولا؟ رحمت بولا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہ رحمت اور رحیمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا پروردگار دو عالم اپنے شان رحمت اور رحیمیت کا مظہر بنایا محمد الرسول اللہ. مظہر بنایا محمد الرسول اللہ کو. مجھ سے لینا، مجھ سے مانگنا، اب مجھ سے مانگنے پر تم کو ملتا ہے. یہ تجلی اگر دیکھنا ہے محبوب سے مانگو تمہیں وہ تجلی نظر آ جائے گی. محبوب سے مانگو وہ تجلی نظر آ جائے گی. وہ تجلی تمہیں مل جائے گی. میرا محبوب میرے مظہر رحمت، میرا رحمت کا مظہر ہے، میری رحیمیت کا مظہر ہے. مانگو میرے محبوب سے. اسی لیے صحابہ نے حضور سے جنت مانگا. جنت کس سے مانگنا چاہیے؟ جی بولیے بھائی، کیا مانگنا چاہیے؟ جنت کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے. اے اللہ ہمیں جنت النعیم دے دے. 8 جنتیں ہیں، 8 قسم کی. تو مولا ہمیں جنت ماوا دے دے، ہمیں جنت نعیم دے دے، ہمیں جنت الفردوس دے دے. اللہ سے مانگنا ہے. مگر صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول سمجھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت کرتے. یاد رکھیے عبادتوں سے مقام بلند نہیں ہوتا، صحبتوں سے اور خدمتوں سے مقام بلند ہوتا ہے. دعاؤں سے مقام بلند ہوتا ہے. عبادتوں سے اجر و ثواب ملے گا مگر مقام کی بلندی جو ہے صحبت سے ہوگی. یہ مت دیکھیے کسی بھی شخص کو آپ کس مدرسے سے پڑھے، آپ کس پیر سے مرید ہوئے، یہ مت دیکھیے. یہ پوچھیے اس پیر کی کتنی صحبت آپ کو حاصل ہے، اس استاد کے کتنے قریب ہیں آپ. سمجھے؟ اللہ والے ہیں بولتے ہم اللہ والے ہیں. اللہ والے تو بول اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے. یہ سوال کرنا چاہیے. یہ سوال کرنا. سامنے کی ڈگریاں مت دیکھو. فاضل جلیل عالم نبیل شیر ہندوستان پھڑ کھانے والا، شیر پھڑ کھانے والا، بلبل، طوطا، یہ سب مت دیکھو. یہ سب آنے والے جانے والے. یہ دیکھو چشتی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، عامری ہے، اشرفی ہے، نظامی ہے. نسبتیں ہیں. نسبتیں ہیں تو کام چلے گا، بغیر نسبتوں کے ہونے والا نہیں ہے. اور ہر ایک کو اپنا شیخ پیارا ہے. ہر ایک کو اپنا شیخ پیارا ہے. کسی شیخ پر کو کسی اور پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کا ہو کے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو شان رحمانیت اور رحیمیت کی شان رحیمیت اور رحمت کی کا مظہر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں وضو کا پانی رکھ رہے ہیں، خدمت رسول میں ہے. ہمیشہ ان کی عادت شریفہ ہے. ایک مرتبہ سرکار آئے، وہی خدمت کر رہے.
حضور نے اپنی محبوبانہ انداز، اپنی محبت بھری انداز سے آپ کو دیکھا اور فرمایا چل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھو، سب کچھ مانگ سکتے ہیں، سب کچھ میرے نبی کی بھیک ہے، مگر ایک ایسی بھی چیز مانگ لوں جو میرے نبی کی سمجھے، میرے نبی کے دربار میں ہے، وہ میرے کشکول میں پڑ جائے۔ پوچھا سل یا ربیہ، اے ربیہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے وہ جنت دے دیجیے جس میں آپ کی معیت ہو۔ یہاں سے ایک بات چپتی ہوئی کہہ کر گزرتا ہوں، حضرت آدم کو حوا کے بغیر جنت میں کیا نہیں آیا؟ چین نہیں آیا۔ حضرت آدم کو حوا کے بغیر جنت میں چین نہیں آیا، باپ حوا کی ضرورت پڑی۔ جنت میں حضرت آدم کو کس کے بغیر چین نہیں آیا؟ حوا کے بغیر نہیں چین آیا، مگر حضرت ربیہ کو، حضرت ربیہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہیں تو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے، ایسی جنت دے دیجئے جس میں آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ میں جنت میں بھی آپ کی غلامی کروں، آپ کی خدمت۔ یہ ہے صحابہ کا، یہ ہے صحابہ والا کام، صحابہ والا کام یہ ہے۔ گلی گلی کوچا کوچا پھرنا صحابہ والا کام نہیں ہے، نبی کے قدموں پہ گرے رہنا صحابہ والا کام۔ تو الرحیم سمجھے؟ تو رحمت اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت پوری دنیا میں، اللہ کی 100 رحمتیں جن میں سے ایک رحمت ساری دنیا میں، اور 99 رحمت اللہ نے قیامت کے لیے خاص کر لیا ہے اور محبوب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے شان رحیمیت کا یہ عالم، کہ کیا بتا رہا تھا میں؟ رحمان وہ ہے جو بن مانگ، رحیم وہ ہے تو مانگنا چاہیے، مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ آدمی اپنے طریقے سے نہ مانگے، کیا ہے؟ اپنے طریقے سے نہ مانگے۔ اگر آدمی کو کہا جائے اپنے طریقے سے مانگو تو اپنے اپنے طریقے سے مانگے گا، مگر مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے۔ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، یہ کہہ دیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، تمہارے پکار کا جواب دیتا ہوں، یہ سب کچھ فرمایا، مگر دعا